أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا جو ایک حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 25 پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اپنی ذات سے متعلق آداب۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات کے حقوق ادا کروں، اپنے آپ کو قائم کروں، اپنے آپ کو بہتر کروں۔ اب اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ اگر تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو اس کو عادت کہیں گے، اور اگر ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ قرآن و حدیث سے جو اپنی ذات سے متعلق حقوق اور آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب ایک آج ہم نے سمجھنے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور بالکل ایسی توبہ کرو کہ جس میں بالکل تمہارے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ توبۃ نصوحا۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی ذات کا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کون سے گناہ ہوئے ہیں، تو روزانہ اس بات کا معمول بنائے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہم نے کچھ سبق پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ لفظ بولتا ہے نا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی رات کے برابر ہی اور چاہے وہ پوری دنیا کے دنوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریت کے ٹیلے جو تہ بتہ ریت جمی ہوئی ہوتی ہے اس کے ذرات کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اس بات کا بار بار ذکر کرے، ورد کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر مسجد میں، ہر گھر میں صبح تلاوت کا ایک معمول ہوتا ہے، لیکن آج کل بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تلاوت کا اہتمام پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن پاک کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء۔ فرمایا کہ ابو ذر، تم قرآن پاک کی تلاوت کو لازم اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی لازمی طور پر کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ تو اس لیے روزانہ اپنے معمولات کے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی وقت مقرر کر کے تلاوت کرنا۔ اسی طرح اپنے اخلاق کو بھی بہتر سے بہتر بناتے رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا، کہیں میرے اندر کوئی اخلاقی کمزوری تو نہیں، اخلاقی اعتبار سے کوئی نقص تو نہیں پایا جا رہا، اس کو بہتر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان خیارکم احسنکم خلقا،
اور کما قال علیہ السلام کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا. اور اسی طرح جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ توکل اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، لوگوں اللہ پر توکل کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان نہیں ہے. تو ایک مومن کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اسی طرح دنیا میں اپنے دل کو مصروف رکھنے کی بجائے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، جس کو زہد کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل کود ہے. وزینت، ظاہری طور پر کچھ سجاوٹ سی نظر آتی ہے، چمک نظر آتی ہے، زینت نظر آتی ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں بٹھانا کہ میری اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، اس کی کامیابی میری کامیابی نہیں ہے، اصل میری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اسی طرح دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے. یعنی گناہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں جب بندہ دنیا کی محبت اپنے دل میں پا لیتا ہے. اور اسی طرح دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آدمی میں صبر آئے گا، حرص اور لالچ ختم ہوگا. وہ جب دیکھے گا کہ مجھ سے کئی لوگ جو ہے وہ کم تر ہیں تو وہ پھر دنیا میں زیادہ محنت بھی کرے گا. جیسے حضرت عبداللہ سے مبارک رحمہ اللہ اپنا ایک معمول بیان کرواتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا کچھ حصہ ایسے لوگوں میں گزرا جو دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ حیثیت رکھتے تھے. میں جب ان کے محلے میں رہتا تھا تو ہر وقت میرا دل اڑتا رہتا، جس کو دیکھوں میرے کپڑوں سے اس کے کپڑے خوبصورت، جس کو دیکھوں اس کا گھر میرے گھر سے خوبصورت، جس کو دیکھوں اس کی سواری میری سواری سے بہتر، جس کو دیکھوں اس کا جوتا میرے جوتے سے بہتر. تو ہر وقت میں اڑتا رہتا اور میں ان سے بہتر بننے کی کوشش کرتا رہتا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا. لیکن جب میں نے مکان بدلا اور اپنے سے کم تر لوگوں کے محلے میں رہنے لگا تو میرے دل میں اللہ کا شکر جو ہے کرنے کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جس کو دیکھو اس کا گھر میرے گھر سے کم تر، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے کم تر، اس کی سواری میری سواری سے کم تر. تو اس سے کیا ہوا کہ میرے دل میں جو پہلے اڑن ہوتی تھی کہ میں اس سے بہتر کیوں نہیں ہو رہا، وہ ساری کیفیت ختم ہوگی اور میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بہتر زندگی عطا کی. تو اس لیے دینی امور میں تو اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے رہنا چاہیے. اسی طرح تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو ہر لحاظ سے سچے ہیں، کردار کے، گفتار کے، اعمال کے، عقائد کے ہر لحاظ سے جو جن میں سچائی پائی جاتی ہے ان کے ساتھ رہا. اسی طرح اپنے اندر حلم اور بردباری کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنا، اس کو اختیار کرنا. ایک واقعہ آتا ہے احادیث میں وفد عبد القیس، ان کا جو سردار تھا جس کا نام تھا اشج، وہ جب آئے سارا قافلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے اور دین کی باتیں سیکھنے. تو سارا قافلہ اپنی سواریاں
جو ہے فوراً چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے پہنچ گئے اور آپ سے محبت کا اظہار کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. لیکن جو اشد تھا اس نے آرام سے اپنی سواری کو باندھا اور پھر آرام سے اترا، اپنا چہرہ دھویا، اپنے کپڑے صاف کیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو آپ نے اس کو کہا کہ ان نفی کا خصلتیں، تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں کہ یحبہم اللہ، جن کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے. وہ کون کون سی ہے؟ الحلم والانات، کہ تیرے اندر بردباری ہے، جلد بازی بھی نہیں ہے، اور جو ہے تیرے اندر جو ہے جذباتی پن نہیں ہے، بلکہ بڑے تحمل والا تو شخص ہے اور ہر کام بڑے آہستہ اور صحیح طریقے سے کرنے والا ہے. ان دونوں صفات کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اسی طرح آدمی کو شجاعت، کمال، سخاوت اختیار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، واجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، اور وقان الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے بڑھ کر شجاعت اور بہادری رکھنے والے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقطع اللہ بما آتا، کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بھی ہوا، اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس کو اس نے قناعت اختیار کر، یعنی اپنی قسمت میں راضی ہو جائے. الحمدللہ، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کو قناعت کہتے ہیں. اور اسی طرح سخاوت، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس بعید من النار، کہ جو بندہ سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بندہ بخیل ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس وقریب من النار، کہ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ الجاہل السخی احب الی اللہ عز وجل من عابد بخیل، کہ ایک اگر آدمی جاہل ہے لیکن وہ سخاوت کرتا ہے تو وہ اس عبادت گزار سے کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو عبادت کرتا ہے ساتھ ساتھ بخل سے کام لیتا ہے، سخاوت نہیں کرتا. تو اس لیے اپنے اندر سخاوت کا یہ جو وصف ہے یہ پیدا کرنا، تواضع اختیار کرنا، یعنی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا. حدیث سے بات جاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع اللہ کے لیے اختیار کی اللہ اس کو بلند کرے گا. اور پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوق پر مہربانی اور نرمی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو نرمی اور لوگوں پر مہربانی کرتا ہے. اسی طرح حیا اختیار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا صحابہ میں سے کہ تم بڑے شرمیلے ہو، ہر وقت شرم حیا کرتے رہتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کرنے دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی طرح وقار اختیار کرنا اور امت کا غم اپنے دل میں رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے فکر مند رہتے تھے، غمگین رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہیں. اور اسی طرح کم بولنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر بات کرنی ہے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ فضول باتیں، بلا وجہ کی باتیں، گناہ کی باتیں، اس سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح بدگمانی نہ کرنا، ایسے بیٹھے بیٹھے دوسرے کے بارے میں سوچتے رہنا کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایاکم والظن، یہ بدگمانیوں سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، بلا وجہ آدمی دوسرے کے بارے میں منفی سوچتا رہتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے ذکروا بالمؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا۔ اگر کوئی اس کی کوئی ایسی بات نظر بھی آ رہی ہے جو قابل اعتراض ہے تو یہ سمجھنا کہ شاید اس کو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے۔ اور اسی طرح روزانہ جو احادیث میں ذکر کے مختلف اعمال بتائے گئے ہیں اس کی پابندی کرنا، یہ ہے اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے حقوق ادا کرنا۔ اور اسی طرح ہر صاحب حق جو بھی حقدار ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرنا، اور سب سے آخر میں یہ کہ موت کو یاد رکھنا، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا، اس کی تیاری بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اپنے زندگی کے بعد آنے والی جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے اعمال کرتا ہے۔ اور جو شخص جو عاجز ہے والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور عاجز شخص وہ ہے کہ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے اور امیدیں اللہ پر باندھ رہا ہے، تو ایسا کرنا یہ آدمی کے لیے آخرت میں ناکامی کا سبب ہے۔ تو آج کی ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے حقوق بھی معلوم کریں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، ان حقوق کو ادا کرنے سے ہماری آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سب کو اپنی ان حقوق و آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق